افتخار الحسن صاحب، ملتان کی سیاست اور خاص طور پہ جو حلقہ بندی کی سیاست ہے اور قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں جوڑ توڑ ہے نا، اب یہ روزانہ کی بنیاد پہ تبدیل ہو رہے ہیں جاری اور اوپر نیچے ہو رہے ہیں لوگ، اور ان کا مستقبل اوپر نیچے ہو رہا ہے سیاسی. اور جو اس وقت ہم آج بات کرنے لگے ہیں نا، وہ حلقہ ہے NA 152 شوجہ آباد کا، اور اس سے آپ کو پتہ امیدوار ہیں جاوید علی شاہ صاحب مسلم نواز کے، عبدالقادر گیلانی صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور ایمان شوکت صاحب ہیں PTI کے. بڑی ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے مجھے پتہ ہے، وہ یہ ہے کہ جی کیا جاوید علی شاہ صاحب یہ سیٹ نکال پائیں گے، اور کیا عبدالقادر گیلانی ایک سرپرائز رزلٹ لیں گے، اور وہ جو پچھلی دفعہ گیلانی فیملی وہاں سے سیٹ نہیں نکال سکے گی، وہ اس دفعہ سیٹ نکال رہی ہے یا نہیں نکالی، اور ایمان شوکت صاحب کتنا ایک ووٹ لے رہے ہیں. تو اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ عبدالقادر گیلانی، اگرچہ جاوید علی شاہ صاحب ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم سے گلے شکوے بھی رکھتے ہیں، آپ سے بھی اور شاید مجھ سے بھی، اور ناراض بھی رہتے ہیں، لیکن بہرحال بات تو کرنی پڑے گی. آپ کے پاس خبریں کیا ہیں؟ آپ ہی مجھے اس پروگرام سے ہونے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس خبر یہ ہے کہ عبدالقادر گیلانی صاحب کے پاس ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے، انہیں جو ان کی پوزیشن کو جاوید علی شاہ صاحب کے مقابلے میں کچھ اور اس نے بہتر کیا، وہ ڈیولپمنٹ شیئر کریں ہمارے. جمشید صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو حلقہ ہے یہ انتہائی اہم حلقہ ہے. ظاہری بات ہے، پہلے یوسف رضا گیلانی صاحب بھی اس حلقے میں انتخابات میں حصہ لے چکے ہیں، جاوید علی شاہ صاحب بھی تھے، ابراہیم خان صاحب بھی تھے. اس بار ابراہیم خان نہیں ہے، تھوڑی صورتحال مختلف ہے، PTI کو وہ اسپیس نہیں مل رہی ہے الیکشن لڑنے کی. عمران شوکت صاحب گو کے امیدوار موجود ہے، لیکن وہ اس طرح کمپین بھی نہیں کر پا رہے، وہ آپ کو بھی پتہ ہمیں بھی پتہ ہے. جو بظاہر دو بڑے پہلوان ہیں وہ جاوید علی شاہ صاحب ہیں اور عبدالقادر گیلانی صاحب ہیں. عمران شوکت کو جتنا مرضی خاموش ووٹ پڑ جائے، لیکن جس طرح ان کا کمپٹیشن ہے وہ اس کمپٹیشن میں نہیں آ سکتے. حالانکہ بہت سارے حلقوں میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ PTI کا جو خاموش ووٹر ہے، جو خاموش گھر بیٹھا ہوا ہے اور چپ کر کے بیٹھا ہے، بھی الیکشن والے دن ہم اپنا کردار ادا کریں گے، یقینی طور پر بہت سارے حلقوں میں اس کا بڑا اثر ہوگا. اور بہت ساری جگہوں پہ ہمارے حلقے میں کتنا ہوگا یہ بہت ساری جگہوں پہ ہمارے آپ کے اور بہت سارے لوگوں کی جو ہے نا انالیسس یہ بھی شاید غلط ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم PTI کو بہت پیچھے گن رہے ہیں. لیکن اس حلقے میں خاص طور ہم اگر بات کریں تو اس حلقے میں جاوید علی شاہ اور عبدالقادر بڑا سخت مقابلہ چل رہا ہے. جاوید علی شاہ صاحب کی بھی بقا کا مسئلہ ہے. ظاہری بات ہے اگر وہ مسلسل دوسری بار ہارتے ہیں تو وہ سمجھ لیں کہ شوجہ آباد سے تو گئے. مسلسل دوسری بار ہارنا یہ بھی ایک بڑی مطلب مشکل ہوتی ہے کسی بھی بڑے کامیاب سیاستدان کے لیے. ادھر اگر ہم دیکھتے ہیں گیلانی خاندان کے لیے، گو کہ یوسف رضا گیلانی صاحب اس حلقے میں اس الیکشن میں نہیں ہیں، عبدالقادر گیلانی صاحب وہاں موجود ہیں. عبدالقادر گیلانی صاحب کو اب تک کی صورتحال کے مطابق اگر میں بات کروں تو قسمت بہت ساتھ دے رہی ہے. اگر تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو ان کے پاس ونگ ہی نہیں تھا، بالکل تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو ان کے پاس ونگ ہی کوئی نہیں تھا. تو یہ تو اللہ نے ان پہ مہربانی کی. اس بار میں سمجھتا ہوں گیلانی خاندان پر، اللہ کی گیلانی خاندان پر، تینوں چاروں باپ بیٹوں پر اللہ کی خاص مہربانی ہوئی ہے. اس حلقے میں جس دن سے نواب لیاقت علی خان نے گیلانی خاندان کو ووٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے، پھر شوجہ آباد شہر کی سب سے بڑی برادری ہے میو برادری، ہمارے دوست ہیں جاوید اختر میو صاحب. انہوں نے پہلے تو میو برادری نے سب نے جاوید اختر میو کو سربراہ بنا دیا ہے کہ آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے ہم آپ پہ کھڑے ہیں. پھر جاوید اختر میو صاحب نے اتنا ایک ووٹ ہے میو برادری کا، دیکھیں ووٹ ان کا 20 سے 25 ہزار ووٹ ہے. اچھا جاوید میو خاندان کا، لیکن سارا میں سمجھ لو اکٹھا نہیں ہوگا، اتفاق نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی اچھا جو آپ بات کر رہے ہیں 10 سے 15 ہزار ووٹ جو ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں نا افتخار صاحب، اس کو ہم تھوڑا اور ایکسپلین کریں. جی آپ جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تاکہ ہم اپنے ویورز کو بھی بتا سکیں کہ شوجہ آباد کے اس حلقے میں جو شوجہ آباد شہر ہے اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ نان سرائکی ووٹوں میں مشتمل ہے، جن میں سے میو برادری ایک ہے، راجپوت برادری دوسری ہے، اور اردو اسپیکنگ برادری بھی ہے ایک دوسرے. تو یہ لوگ کافی انفلوئنس رکھتے ہیں شوجہ آباد شہر کی پالیٹکس میں اور اس کے ووٹ بینک پہ. آپ ان میں سے میو برادری کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں جمشید صاحب، ہم بات کرتے ہیں اکثر، دیکھیں ملتان شہر میں ہم بہت صرف بات کرتے ہیں کہ سرائکی کو اپنے پینل میں ضرور شامل کریں تاکہ پینل مکمل ہو. ٹھیک ہے، اب شوجہ آباد میں جو دو یہ گروپ آمنے سامنے ہیں، جاوید علی شاہ کا اور عبدالقادر گیلانی کا. جاوید علی شاہ کے ونگ کے نیچے دیکھ لیں، جاوید علی شاہ صاحب خود لوکل، ان کے کزن یا بھائی جو ہیں مجاہد علی شاہ صاحب جو ہے، حالانکہ وہ ہیں پارٹی پہ نہیں ہے لیکن آزاد حیثیت سے ہے، لیکن وہ آزاد حیثیت سے سپورٹ تو اس کو کر رہے ہیں نا. ایران اعجاز بھی ہوتا وہ بھی سرائکی تھا، وہ حالانکہ نون لیگ کا وہ ہے، لیکن یہاں ایک تو پارٹی آپس میں جو پارٹی کا ایشو چل رہا ہے یہ بھی کافی برا ہے کہ نون لیگ کا امیدوار MP کا سن لیں وہ یوسف رضا گیلانی کے لیے ووٹ مانگ رہا ہے. یہ کوئی اب
ڈھکی چھپی رانا بات جہاں نہیں ہے. نون صاحب رانا جہاں عبد القادر گیلانی کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں. بالکل عبد القادر گیلانی. اچھا یہ اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. اور جو جو جوید علی شاہ صاحب ہیں وہ اپنے بھائی آزاد کے لیے مانگ رہے ہیں. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس حلقے میں سب سے زیادہ جو ووٹ ہے نا صوبائی اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں وہ ہے راجپوتوں کا. راجپوت رانا طاہر شبیر آ گئے. رانا طاہر شبیر بھی بڑا ووٹ چھوٹا اپنے لیے مانگ رہے ہیں, بڑا ووٹ تو قادر جیلانی کے لیے مانگ رہے ہیں نا. بالکل صحیح. اچھا اسی طرح رانا اعجاز نون صاحب جو لوکل ہیں وہ بھی بڑا ووٹ ان کے لیے مانگ رہے ہیں, مسلم لیگ کے ٹکٹ ہولڈر. جو شہر کی بات ہے نواب لیاقت علی خان صاحب وہ بھی بڑا ووٹ دے رہے ہیں گیلانی خاندان کو. پھر میو برادری ہے وہ بھی ان کو ووٹ دے رہی ہے. اب جوید علی شاہ صاحب خود سرکی, ان کے نیچے سرکی, اور ادھر سے میاں طارق عبداللہ صاحب. گو کہ میاں طارق عبداللہ صاحب کی بڑی زبردست پوزیشن ہے, کوئی شک نہیں ہے. میاں طارق عبداللہ اپنے حلقے میں کافی مقبول ہے, شرافت کی وجہ سے ان کا ووٹ بھی ہے. لیکن کیا وہ اپنا سارا ووٹ جوید علی شاہ کو ڈلوا پائیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ٹھیک ہے. اچھا گیلانیوں کو جو مڈل خاندان ہے, کامران مڈل صاحب وہ بھی ان کے ونگ میں ہیں گیلانی کے. بہرحال ماحول اس طرح بنایا جا رہا ہے کہ بن گیا ہے کہ گیلانیوں کو بڑا اس فائدہ ہو رہا ہے. اور جو ہم مرضی کہتے رہیں, جوید علی شاہ پرانے کھلاڑی ہیں, بڑے خاموش طبیعت انسان ہیں, اور انہوں نے جو اپنے ان کے پاکٹ ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں, لیکن اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو مخالفین کا علاقہ ہے یا وہ پاکٹ ہے اس کو اپنی طرف لایا جائے. کتنے کامیاب ہوتے ہیں, دن بہت کم رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس وقت کی اگر ہم صورتحال دیکھیں تو قادر گیلانی کسی صورت بھی جوید علی شاہ سے پیچھے نہیں ہے. جوید علی شاہ سے 2-4%, 5% اوپر ہوں گے, نیچے نہیں ہیں. یہ ساری صورتحال کے پیش نظر جو میں نے آپ کو ڈسکس کیا ہے, وہاں بڑے خاندان بڑی برادریاں ملا کے, تو یہ اس کے پیش نظر تو قادر. اچھا برل سیاست جو ہے نا بڑی ایک بے رحم چیز ہے. ہمیں یاد ہے کہ جب 2008 میں پرائم منسٹر تھے یوسف رضا گیلانی صاحب, تو جوید علی شاہ صاحب اس وقت بھی مسلم لیگ نواز کے ایم این اے تھے. تو بہت سی جگہوں پہ ان کو مختلف پارلیمانی مفود میں اور چیزوں میں بھی جوید علی شاہ صاحب کو بھیجتے رہتے تھے اور اپنے ساتھ بھی رکھتے تھے. لیکن 2018 میں پھر سامنے آ گئے اور آپ بیٹا ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. دیکھیں میری بات سن, یہ تو جاوید علی شاہ صاحب کا ایک بنیادی حق ہے, ہر کسی کا بنیادی حق. یوسف رضا گیلانی صاحب جب وزیر اعظم تھے انہوں نے تو بہت سارے لوگوں کو نوازا ہے, ایسے لوگوں کو بھی نوازا ہے جو ان کو گالم گلوچ بھی دیتے ہیں. جاوید علی شاہ صاحب کم از کم گالم گلوچ نہیں دیتے, ان کے مقابلہ کرتے ہیں نا, تو مقابلہ کرنا تو کوئی جرم نہیں. اور میں دونوں اب حالانکہ دوست بھی ہیں, مخالف بھی ہیں سیاسی, لیکن کا رشتہ ہے. اور یہ کریڈٹ ہمیں بہرحال دونوں کو جائے. ایک بات سنیں, ہمارے جنوبی پنجاب کی سیاست میں بہت کم لوگ ہیں جو بد تہذیب ہیں. زیادہ تر ہمارے سیاستدانوں میں نا وزاداری بھی ہے, بے شک مخالف ہوتے ہیں. ہم بات کریں, آپ بات کریں اس وزاداری کی تازہ ترین, آپ کو پتہ ہے وہ جو کلپ چل رہا ہے جس میں یوسف رضا گیلانی صاحب اپنے پی ٹی آئی کے مخالف امیدوار تیمور ملک کو ملے ہیں ایک بازار میں اکٹھے روڈ کمپین کے دوران, اور جو جسٹرز کا عمر میں بڑے ہیں ان سے, اور جس جسٹر کا شمشیر صاحب دیکھیں اور تیمور دونوں یوسف رضا گیلانی صاحب کا کوئی ثانی نہیں ہے, ذہن میں رکھیں. وہ انتہائی وزادار ہیں, انتہائی ان کے مطلب میں سمجھتا ہوں, میرا تو ان سے کوئی اطلاع نہ تعلق ہے, نہ میں نے ان سے کبھی کوئی فائدہ اٹھایا ایسی بات کروں. لیکن وہ ایسے انسان ہیں جہاں جو اپنے دشمن کو بھی عزت دیتے ہیں. یہ ان میں خوبیاں ہیں, کوالٹیز ہیں. آپ یہ دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو مقام کیا دیا ہے. اس مقام کا جو اصل وجہ اگر آپ تلاش کریں گے تو وہ اس کی عاجزی, انکساری اور محبت اور وفاداری نظر آئے گی. اور ہمیں امید ہے, اس کے علاوہ امید ہے کہ عبد القادر گیلانی صاحب اور ان کے دوسرے جو بھائی ہیں وہ بھی اس کو برقرار بھی رکھیں گے. اور دیکھیں عبد القادر گیلانی کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے, کیونکہ اس نے اپنے باپ کی یہ ساری سیاست, وزاداری, عاجزی, انکساری کو آگے لے کے چلنا. سب بچوں نے نہیں, ٹھیک ہے, سب بچوں نے نہیں, لیکن اس نے قادر گیلانی پہ زیادہ ذمہ داری پڑا ہے, تو اس کو یہ ہوتی ہے. بہرحال شجاباد کی سیاست کا فیصلہ تو شجاباد کی عوام نے کر رہے ہیں. ہم نے تو وہ چیزیں ڈسکس کی ہیں, اور وہ جو ہو رہا ہے ڈیولپمنٹ ہو سکتا ہے کہ ہم کل اور ڈیولپمنٹ ہم وہ بھی بتا رہے ہیں. لوگ ادھر چلے جائیں, جاوید علی شاہ کی پرسیلٹی ہو سکتی ہے. ابھی بھی وہ مقابلے میں ہے, ایسی کوئی بات نہیں, کو مقابلے سے پیچھے. اچھا میچ ہے, بڑا سخت میچ ہے. یہاں پر شاہ صاحب کی روٹس ہیں کافی, جو صوبائی اسمبلی کے یہاں پہ انتخابات ہونے ہیں وہاں اتنا کوئی مطلب دلچسپ نہیں. دلچسپ جو ہے نا مقابلہ وہ جاوید علی شاہ اور قادر گیلانی کے درمیان ہے. دیکھنا یہ ہے کہ 8 فروری کو شجاباد کی عوام کیا فیصلہ کرتی ہے.